مرنے کا دل چاہنا یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر ذکر و اذکار اور اللہ کی محبت میں وہ دنیا سے جانا چاہتا ہے تو، ورنہ تو منع ہے مرنے کی محبت نہیں، موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، تمنا جو وہ نہیں کرنی چاہیے. کیوں کہ بھائی ابھی اس کی کمائی پوری توڑی ہوئی ہے. جتنی مہلت اللہ نے دی ہے تو اس کو ٹھکرائے نہیں، بلکہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا جو اجر و ثواب ہے، اس کا پورا اجر و ثواب اس پوری دنیا سے اور وہ مافیا سے بہتر ہے. بلکہ ایک نیکی کا ثواب بھی بندے کو دنیا میں دیا جائے تو یہ دنیا اس لائق نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر سکے. کیسے کہ اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کسی نے کہا تو اس کے نام کا درخت جنت میں لگتا ہے نا، کتنا بڑا درخت ہے وہ، اور جی اتنا ایک گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے. اب وہ درخت یہاں پہ جو ہے وہ اتار دیا جائے اگر کسی کے لیے، بھائی یہ تیرا ایک نیکی کا ثواب تجھے دنیا میں دینا ہے، یہ لے بھائی. تو یہ مجھے بتائیے کہ اس سے بڑا سرمایہ دار کون ہوگا اس دنیا میں؟ 500 سال گھوڑا دوڑ رہا ہے، اس کا ایک درخت ہے، ایک درخت کے نیچے ہے وہ ابھی، اور اس کا پھل کتنا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کانٹے تو اگیں گے نہیں، جنت کا درخت ہے، اس پر خزاں بھی کبھی نہیں آئے گی. اگر وہ اس کو کاروبار کر لے، اس کو بیچنا شروع کر دے تو اس کی پروڈکٹ کبھی کم ہوگی؟ جو پھل توڑا فوراً دوسرا لگ گیا اس کی جگہ. تو ساری دنیا تو اس سے خریداری کرے گی، پھر کتنا مال و دولت کما لے گا یہ، اور کتنا بڑا رقبہ ہوگا اس کے پاس، ایک ملک ہوگا پورا، بلکہ پتہ نہیں کتنے ملک ہوں گے. 500 سال گھوڑا دوڑے یار، حد ہو گئی یعنی نا، کہاں تک اس کا ملک ہوگا بھائی. اب ایک گھوڑا اگر دوڑے تو 80 کی رفتار سے بھی دوڑتا ہے، 60 یعنی 70 کی رفتار سے تو دوڑتا ہی ہے تقریباً. ٹھیک ہے، گھنٹے میں، ایک گھنٹے میں، ہاں جی 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے. اب اگر اس کو ہم 10 گھنٹے دوہرا دیں تو یہ کیا ہو گیا؟ 700 کلومیٹر ہو گیا 10 گھنٹے. اور اگر 20 گھنٹے ہو جائیں 1400 کلومیٹر ہو گیا. اچھا ابھی جیسے ہم لوگ یہاں رہتے ہیں نا کراچی میں، تو یہاں سے لاہور تک کا فاصلہ شاید 1200 کلومیٹر ہے. تو یہ تو 1200 کلومیٹر تو 2 دن میں ہو گیا، اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے. پاکستان تو 3 دن میں ختم پورا اس کا پاکستان. سال 100 سال 500 سال تو کئی زمینیں چاہیے اس کی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے. تو ایک نیکی جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو یہاں پر اجازت دی ہے، سب بولے سبحان اللہ، یہ درد تو لگے یار اپنا. سبحان اللہ، کیا بات ہے، مالک کے کرم کی بھی کیا بات ہے. اتنی سی نیکی بظاہر یعنی مشقت کے لحاظ سے وہ اتنی سی ہے، مشقت کچھ بھی نہیں اس کے اندر. سبحان اللہ کہہ دیا، خالی زبان سے کہہ دیا بس. تو اللہ تعالیٰ اس کو پروٹوکول کتنا دیتا ہے. تو اگر کوئی کہے نہیں مجھے تو مرنا ہے، ارے تو بھائی مرنا تو ہے ہی، جلدی کس بات کی ہے؟ کچھ کر لو نا. سبحان اللہ کہہ لو، الحمدللہ کہہ لو، اللہ اکبر کہہ لو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، لا حول ولا قوت الا باللہ. مسبحات ہیں وہ پڑھو، تسبیحات پڑھ لو، نوافل پڑھ لو. بھائی 2 رکعت پڑھنا دنیا مافیا سے بہتر ہے. 2 رکعت پڑھنا. مرنے والا یہی تو تمنا کرتا ہوگا کہ اللہ مجھے صرف 2 رکعت پڑھنے کی اجازت مل جائے. نہیں پڑھ سکتا، اجازت نہیں. اور یہاں پر وہ اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوتا ہے. ہم لوگ یہاں پہ اپنا ٹائم
ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم لوگ مرنے کے بعد پچھتا رہے ہوتے ہیں. ہم سے عوام الناس پچھتا رہی ہوتی ہے یار یہ میں کیا کر کے آ گیا, میں تو یوں کرتا. اچھا یا اللہ مجھے ایک مہلت اور دے دے. پر مہلت تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے بھائی, بار بار مہلت تھوڑی. ہاں اب بندے کی حقیقت اس پر ظاہر ہو گئی. ایک دن کی مہلت تھوڑی ہے, 60-70 سال کی ایج دی تھی بھائی, تمہیں کیا کیا تم نے, بس یہی کیا اور یہی تمہاری اوقات ہے. ہاں بغیر دیکھے تو اتنا ہی عمل ہو سکتا تھا جو تم نے کر لیا, دیکھ کر کیا تو پھر الگ بات ہے نا, اس کی تو بات ہی نہیں ہے. یہ تو یؤمنون بالغیب کا انعام ہے اصل میں.